أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاحة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاحة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالة ربي وأنا لكم ناصح أمين أو أجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، آسان ہے تو کل والے الفاظ آتا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عاد کی طرف، أَخَاهُمْ، ان کے بھائی، ہودن، ہود کو ہم نے بھیجا، یعنی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی عاد فرعون میں ان کو ہود کو بھیجا۔ قال، اس نے کہا، اے یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کو اللہ کی، ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود، افلا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ قال ملأ الذین کفروا، کہا ان کے کافروں قوم سرداروں نے، من قومی، اس کی قوم میں سے، انا، بے شک ہم، نلراکا، ہم دیکھتے ہیں تجھے، فی سفاہۃ، تمہیں دیکھتے ہیں بیوقوفی میں، کم عقلی میں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم گمان کرتے ہیں تمہیں جھوٹوں میں سے، یعنی ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قال یا قومی، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، لیس دفعات، نہیں ہے مجھ پہ کوئی، نہیں ہے میں کوئی بیوقوفی یا بے عقلی، ولیکنی، اور لیکن میں، رسول من رب العالمین، رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، ابلغکم رسالت ربی، میں پہنچاتا ہوں تمہیں رسالت ربی، اپنے رب کے رسالے احکامات، وانا، اور میں، لکم ناصح امین، میں ناصح ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں، خیر خواہ ہوں، امین، امین امانت دار تمہارے لیے۔ او عجب تم، کیا تم نے تعجب کیا، ان جاءکم، کہ آ گیا تمہارے پاس، ذکر من ربکم، ایک ذکر یعنی نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک شخص پر، منکم، جو تم میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، وذکروا، پس یاد کرو، اذ جعلکم، جب بنایا اس نے تمہیں، اذ، جب، جعلا، اس نے بنایا، کم، تمہیں، خلفاء، جانشین، من بعد قوم نوح، نوح کی قوم کے بعد، وزادکم، اور زیادہ کیا تمہیں، فی الخلق بسطہ، پیدائش میں، بسطہ یعنی خوب توانا، بہت ڈیل ڈول والے، طاقتور، فذکروا، پس یاد کرو، اللہ، اللہ، لعلکم تفلحون،
نعمتوں کو اللہ کہتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَاذْكُرُوا اللہ یعنی اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ قالوا انہوں نے کہا اجئتنا کیا تو لایا ہے ہمارے لیے، کیا تو لایا ہے لنعبد اللہ کہ تاکہ ہم عبادت کریں، تاکہ نعبد ہم عبادت کریں اللہ اللہ کی، وحدہ ایک یعنی ایک اللہ کی عبادت کریں، ونذرا اور ہم چھوڑ دیں، ونذرا اور ہم چھوڑ دیں ما کانا انہیں کانا یعبدو جن کی عبادت کرتے تھے آباؤنا ہمارے آبا و اجداد، فاتنا تو لیا ہم پر بما اسے تعیدنا جس کا تو وعدہ کرتا ہے ہم سے، ان کنت من الصادقین اگر تو سچوں میں ہے۔ قالا انہوں نے کہا قد وقع علیکم یقیناً واقع ہو چکے تم پر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے رجسم و غضب، رجسم یعنی عذاب اور غضب اور غضب اتجادلوننی کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے، اتجادلو کیا تم جھگڑا کرتے ہو ننی مجھ سے، فی اسماء ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا جنہیں رکھ لیا ہے تم نے، جنہیں رکھا ہوا جن کا رکھ لیا تم نے، تم نے و آباؤکم اور تمہارے آبا و اجداد نے، ما نزل اللہ نہیں نازل کی اللہ نے، بہا ان کے لیے، من سلطان کوئی دلیل، فانتظروا بس تو انتظار کرو، انی معکم اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، من انتظار کرنے والوں میں۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ بس ہم نے نجات دی ہو اسے، والذین اور ان لوگوں کو، معہو جو اس کے ساتھ تھے، برحمتی اپنی رحمت سے، منا اپنی طرف سے، یعنی اپنی رحمت کے ہمارے اپنے رحمت کی طرف سے، وقطعنا اور کاٹ دی ہم نے، دابر الذین جڑ ان لوگوں کی، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، وما کانوا مؤمنین اور نہ ہی تھے وہ مومن ایمان لانے والے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے کل ہم نے ایک قوم نوح کا واقعہ پڑھا، اسی طرح آج قوم عاد کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ وہ قوم بھی کیسی تھی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت سے کل ہم نے پڑھا کہ ہر قوم کا ایک ہی بات ہوتی تھی، اور رسول کی بھی وہی اس کا جواب وہی ہوتا تھا۔ ہر قوم اس کے اکثر اس کے جو بڑے لوگ ہوتے تھے ہمیشہ انہوں نے مخالفت کی، ہمیشہ جب بھی رسول آیا کوئی سمجھانے والا آیا تو ان کے جو سردار ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، وہ زیادہ مخالفت کرتے ہیں، ان پہ چوٹ زیادہ لگتی ہے، وہ مصیبت میں آتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے بھائی ان کے بھائی عاد کی طرف، ان کے ہود کو، عاد جو تھی اصل میں عرب کی بہت قدیم قوم تھی، اور جس کے افسانے اہل عرب کی زبان پر سب، ہر بچہ ان کے نام سے واقف تھا، ان کی شان و شوکت بھی بڑی ضرب المثل تھی۔ پھر دنیا میں ان کا جو نام و نشان مٹ گیا وہ بھی بہت مشہور ہوا، ضرب المثل رہا وہ رہ گیا۔ اسی شہرت کی وجہ سے عربی زبان میں ہر قدیم جو بھی قدیم چیز ہوتی ہے عربی زبان میں عادی کہا جاتا ہے، عادی سے عادی کہا جاتا ہے، اور آثار قدیمہ بھی جو ان کو بھی عادیات ہی کہتے ہیں، یعنی آثار قدیمہ جو چیز جو بالکل ہی مٹ گئی ہے۔ تو یہ پرانے ہر زمانے میں اس بچے واقف تھا، اور اس زمانے میں عرب میں یہ بہت ہی مشہور واقعہ تھا ان کے بارے میں کہ کیا قوم تھی اور کس طرح پھر وہ مٹ گئی اور تباہ اور برباد ہو گئی۔ تو یہ اسی طرح کے لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں جیسے قوم نوح کی طرف ہم نے حضرت نوح کو بھیجا، تو اس طرح قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ لوگ عاد بن ارم بن اوس بن سام بن نوح، یعنی سام جو نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کی اولاد میں سے تھے۔ یہ عاد اولا ہے، یہ جنگل میں ستون بنا کر رہا کرتی تھی، پڑھتے ہیں علم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في العاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ عاد ارم کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا، جو بلند قامت ہے دوسرے شہروں میں جن کے مانند لوگ پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ یہ لوگ بڑے طاقتور اور لمبے چوڑے قد کے تھے، تو یہ بہت ہی سب سے بہادر قوم تھی، اتنے طاقت ہوا کرتا تھا کہ درخت اکھاڑ لیتے تھے، ایک آدمی درخت کو بھی اکھاڑ لیتا تھا اپنی طاقت سے، اس طرح کی قوم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑا بس ہم نے اتنا اس کو وسعت دی، اتنا طاقت و جسم ادا کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو فرما رہا ہے کہ عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا سوائے اس کے کوئی الہ، اس کے سوا کوئی نہیں، افلا تم عقل سے تم ڈرتے نہیں ہو۔ تو بات وہ یہ قال
الذین کفروا من قومی، کہا ان کے سرداروں نے کافر قوم میں سے، انا بے شک نراک فی صفاحت، کہ ہم دیکھتے ہیں تمہیں کم عقلی میں، بیوقوفی میں دیکھتے ہو، انا لنظنک من الکاذبین، ہم تو یہ گمان کرتے ہیں اور ہم تو یہ جانتے ہیں کہ تو جھوٹوں میں سے۔ تو انہوں نے بات کی، جو سید نوح علیہ السلام نے بات کی، قال یا قوم لیس فی صفاحت، انہوں نے کہا کہ میری قوم نہیں ہے مجھ میں کوئی بے عقلی، ولکنی، لیکن میں تو رسول ہوں من رب العالمین، رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، مبلغکم رسالت ربی، اور میں تو پہنچا رہا ہوں تمہیں اپنے رب کے احکامات، وانا ربکم ناصح امین، اور میں تو ناصح ہوں، یعنی کہ خیر خواہ ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، تو تمہارے تک اللہ کی طرح کہ امین، یعنی کہ امانت دار، خیر خواہی تو آپ سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے۔ تو ہم نے پوچھا کس کی خیر خواہی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے حکمرانوں کی، اور عام مسلمان کی، یعنی ہر کسی کی خیر خواہی چاہو، جو اپنے لیے چاہتے ہو اس کے لیے وہی چاہو۔ سیدنا جو جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی پر ہر انسان، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ رہوں گا۔ تو یہاں بھی رسول بھی یہ فرما رہے ہیں کہ میں جو ہوں وہ تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں۔ یہ ان کی سمجھ میں بات مگر قوم کو آتی نہیں ہے، جب ان کے جس کاموں پہ پڑے ہوتے ہیں ان پر جب چوٹ پڑتی ہے تو پھر وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، یاد کرو جب ہم نے بنایا تمہیں جانشین قوم نوح کے بعد، یعنی جب قوم نوح جب برباد ہو گئی، اس میں سے وہ لوگ بچے جو سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے کشتی میں، تو ان کی قوم میں سے سیدنا کیا سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے جو سام تھے ان کی اولاد میں سے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ہم نے تمہیں ان کا جانشین بنایا، اور فی الخلق البسط، اور ہم نے تمہیں خوب یعنی خوب وسعت دی، بست یعنی کہ تم کو بہت ہی طاقتور بنایا۔ اس کے لیے بھی آتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے نا، ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کیف لا تری کیف فعل ربک بهذه ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في الارض، جیسا تو ہم نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اس تکبر بھی وہ بہت کیا کرتے تھے کہ اتنے بڑے جب راہ کو سمجھتے ہیں بہت بڑے ہو گئے۔ قرآن میں فرماتا ہے حامیم سجدہ میں، فاما عاد فاستكبروا في الارض بغیر الحق، اور پھر جو عاد تھے زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے، وقالوا من اشد منا قوة، اور پھر وہ کہنے لگے کہ ہم سے قوت میں کون زیادہ سخت ہے۔ اولم يروا ان اللہ الذي خلقه اشد منهم، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ان سے زیادہ سخت ہے، زیادہ طاقتور ہے۔ قوت میں، وکانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ قوت میں اور وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی ہر قوم میں جیسے ہوتا رہا، اور یہ بھی انہیں کا یہی حال تھا کہ وہ اپنے پیغمبر کو چھٹلانا اور اپنی طاقت پہ گھمنڈ کرنا۔ تو پھر اللہ والے کو کہتے ہیں فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم یاد کرو، تم اللہ نے جو تمہیں یہاں پہ نعمتیں دی ہیں ان کو تم یاد کر، اللہ تبارک و تمہیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں، یعنی کہ نعمتوں کے معنی پھر اس میں قدرت کے بھی، صفات حمیدہ کے بھی، آیت کا پورا مطلب ہوگا کہ اللہ کے نعمتوں، اس کے احسانات کو بھی یاد رکھو، اور یہ بھی تم فراموش نہ کرو کہ جو وہ تم سے نعمتیں چھین لینے کی قدرت پہ رکھتا ہے۔ جس اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں وہ ان کے تمہیں چھین بھی سکتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں دیکھ کے کہیں چلا گیا، جو اگر حرکتیں کرو گے تو تم سے یہ چھین بھی جائیں گی۔ تو یہی ہے کہ آپ سیدنا داؤد علیہ السلام کی بات بس یہ ہے کہ ایک اللہ کی جب بات کی جاتی ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں انہوں نے یہی بات کی، قالوا جئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا، کیا تم کہتے ہو کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہود ایسا کیا تم لے آئے ہو، ہم وہ واقع وہ تم آئے یہ لے کر کے ہم اسے اللہ یہ کہ وہ ایک اللہ کی بات کریں، ہمارے ان کو جو آبا بجاز ہمارے جن کو پوچھتے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے منکر نہیں تھے، اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت سے انکار نہیں تھا ان کو۔ اصل میں وہ بات جو ہود کی ماننے سے انکار کرتے وہ یہ تھی کہ اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے، ایک اللہ کی عبادت کرنا ان کے لیے مشکل تھا، کسی دوسرے کی بندگی اس کے ساتھ شامل نہ کی جائے، بس یہ بات ان کو اچھی لگتی تھی۔ وہ یہ بھی کہا کرتے کہ ہمارے جتنے محبوب جو بت بنے ہوئے ہیں ان کا ہم کیا کریں، ہمارے آبا و اجداد جو پوچھتے ہیں۔ تو یہ ہر
قوم کا یہ مسئلہ رہا ہے، جب بھی ان سے بات کی تو انہوں نے یہی ایک دلیل دی ہے، کوئی دلیل نہیں مگر یہ ایک دلیل بس دیتے رہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جی، ہمیں آپ و اجداد ہمارے باپ دادا پوچھتے ہیں، ہمارے یہاں بھی یہی ہے، کسی بات کے لیے کہا تھا ہم نے جی باپ دادا کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے، یہ رواج ہمارے ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، باپ دادا کا ہم یہ چھوڑ دیں، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ غلط ہے، اس کے بعد ہم بھی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تو ہر قوم کا یہ مسئلہ رہا ہے، تو یہ اور ان کا بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ کے ایک اللہ کے نعبد اللہ وحدہ، ایک اللہ کو ہم ماننے لگ جائیں اور ان کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے بابا اجداد بابا اجداد پوچھتے رہے۔ فاتنا، تو بس پھر اور کچھ بات نہیں بنتی تھی، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، پھر تو لے آ جس کا تم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے۔ یعنی پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے سرکشی، تکبر و ضد کا بیان ہو رہا ہے کہ سید حود علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ آپ کی تشریف آوری کا مقصد تو یہی ہے کہ ہم اللہ واحد کے پرستار بن جائیں اور باپ دادا کے پرانے معبودوں سے روبردانی کرنے لگیں، تو اگر یہ کہیں کہ اگر تم سچے ہو تو پھر ہمارے لیے اللہ سے عذاب طلب کرو، یعنی کہ یہ بجائے اس کے کہ اگر سچے ہو تو پھر اللہ تبارک خدا ہدایت مانگے، انہوں نے تو عذاب مانگنے لگ جاتے ہیں۔ یہی کفار مکہ کا حال تھا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یا اللہ، انہوں نے بھی دعا مانگی، بلکہ ابو جہل نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر محمد کا حق ہے اور واقعی تیرا یہ کلام اور ہم نہیں مانتے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، کوئی اور سخت المناک عذاب ہمیں دے دے۔ تو یہ ان کا ان کی ڈٹائی کے یہی حال ہوا، تو پھر ڈٹائی کے مخالف اللہ کا عذاب اور اس کا غضب تو پھر آ جاتا ہے۔ پھر اللہ کے تعالیٰ جس سے ان کو بھی بدر میں پھر ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا جو انہوں نے مانگا تھا، اللہ کا حق کر دکھایا، ان کو بھی سزا ملی جس کے وہ حقدار تھے، وہ جو مانگا کرتے تھے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ وہ مانگتے ہیں کہ پھر لے آ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر لے آتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، یقیناً پھر تم پر جو ہے وہ کچھ لوگوں پر اللہ کی طرف سے تو جب بلا اور غضب پڑ ہی چکا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے رجس کا مطلب رجز یعنی عذاب، ناراضگی ہے، غصے کے معنی یہی ہے۔ تو یہ پھر آئے جاتے انہوں نے کہا کہ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب وتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، اور تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو ان ناموں کے بارے میں جو رکھ لیے تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے، اس کی کوئی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہی نہیں، یعنی تم ان بتوں کے بابت مجھ سے جھگڑ رہے ہو جن کے نام بھی تم نے خود رکھے ہیں یا تمہارے بڑوں نے، یا خام خواہ بے وجہ ان معمول سمجھ بیٹھے ہو، یہ پتھر کے ٹکڑے ہیں، میں بے ضرر بے نفع ہیں، نہ اللہ نے ان کی عبادت کی کوئی دلیل اتاری ہے، اور اگر تم مقابلے میں اتری ہے تو منتظر رہو، پھر میں بھی منتظر ہوں، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے اور کون مردود ہے، کون مستحق اور کون جس کو ثواب ملتا ہے۔ پھر آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے ایماندار ساتھیوں کو نجات دے دی اور کافروں کی جڑ کاٹ دی۔ تو یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے اور آج کل بھی ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے، اس کی مثالیں موجود ہوتی ہیں۔ یعنی تم کسی کو، ان کو کہا یہ جا رہا ہے کہ تم کسی کو یہ جو بارش کا، کسی کو ہوا کا، کسی کو دولت کا، کسی کو بیماری کا رب کہتے ہو، انہوں نے بت بنائے ہوتے ہیں نا، فلاں بارش کا بت ہے، فلاں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، فلاں کی وجہ سے ہمیں شفا ملتی ہے، فلاں کی وجہ سے فلاں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، رزق دیا جاتا ہے، اور کیا کچھ نہیں کیا جاتا۔ تو حالانکہ ان میں سے کوئی بھی فی الحقیقت کسی چیز کا برب نہیں ہے۔ اس کی مثالیں ہمارے یہاں بھی ملتی ہوتی ہیں، کسی انسان کو لوگ مشکل کشا کہتے ہیں، حالانکہ مشکل کشائی کی کوئی طاقت اس کے پاس ہے ہی نہیں، کسی کو گنج بخش کے نام سے پکارتے ہیں، حالانکہ اس کے پاس کوئی گنج ہے ہی نہیں کہ کسی کو بخشے، کسی کے لیے داتا کا لفظ بولتے ہیں، حالانکہ وہ کسی شے کا مالک ہی نہیں ہے کہ کوئی داتا بن سکے، کسی کو غریب نواز کے نام سے جانا جاتا ہے، حالانکہ وہ غریب تو اس کو حصہ ہی نہیں رکھتا جس کی بنا پر وہ کسی غریب کو نواز سکے، کسی کو غوث یا فریاد رسا کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ کوئی زور نہیں رکھتا کہ کسی کی فریاد کو پہنچ سکے۔ حقیقت میں ایسے نام ہے اللہ ہی کے پیچھے ہے، اللہ یہ سب نام ہے جن کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، جو ان کے لیے جھگڑتا ہے ادھر سے چند ناموں کے لیے جھگڑتا ہے، نہ کہ کسی حقیقت کے لیے۔ جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں، آپ ان سے کسی بات کرو، جھگڑا کرے گا تو اسے نام کے لیے کرے گا، حالانکہ نام کسے رکھے؟ ہم نے رکھے ہیں، کسی نے شخص نے رکھ دیا اور ہم نے ان کو اپنا لیا۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس کا کوئی تعلق کسی سے نہیں، اللہ کے نہیں رکھے، پھر اللہ نے اس کی کوئی سند بھی نازل نہیں کی، یعنی اللہ جس کو تم خود بھی رب اکبر کہتے ہو، جیسے رب اکبر کہا کرتے تھے، اس کی کوئی سند تمہاری بناوٹی خداؤں کے لیے الہیت کے ربوبیت میں پیدا ہی نہیں کی۔
اس نے اللہ نے تو کہیں نہیں فرمایا کہ میں نے فلاں فلاں کی طرف سے اپنے کبریائی کا اتنا حصہ منتقل کر دیا ہے، کوئی پروانہ دے دیا کہ فلاں یہ چیز بانٹے گا اور فلاں رزق دے گا تو فلاں شفا دے گا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں فرمایا. اللہ تو ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز اسی کے اختیار میں. اللہ تو کہہ رہا ہے ہر چیز اس کے اختیار میں، کسی کا تو کچھ بھی نہیں. کوئی سفارش نہیں ہوگی سوائے اللہ کے اذن کے. تو اللہ کی اجازت دے گا تو کوئی اس کے سامنے بولنے کا حقدار بھی نہیں ہوگا. کسی ہمت بھی نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے بولے بجائے اس کے کہ وہ کسی کو چھڑوا دے یا کسی کو سفارش کرا دے. تو یہ سارے نام ہیں جو رکھ دیے گئے جن کی کوئی دلیل نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ وہ تھا جس طرح کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ وانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم پھر انتظار کرو، میں بھی انتظار کہ میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، کہ تم بھی پھر یہی انتظار کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ وقت آئے گا، پھر تم بھی دیکھ لو گے اور ہم بھی دیکھ لیں گے کہ کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو یہ وقت پھر یہ ہوتا ہے فانجیناہ. پھر اللہ تبارک و جس طرح اللہ کا ایک سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دیتا ان لوگوں کو جو رسول کے ساتھ، اور رسول کو بھی اور وہ جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں. فانجیناہ والذین معہ برحمت منا، پھر ہم نے نجات دی اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے. وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور جڑ کاٹ دیا ہم نے ان لوگوں جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. یعنی جڑ کاٹ دیا، یعنی ان کا نام و نشان تک بھی مٹا دیا، دنیا میں باقی نہ چھوڑا، نام کوئی نام و نشان نہیں. یہ بات خود اہل عرب کی تاریخی روایات سے بھی ثابت، اور خود اور موجودہ انکشافات ان پہ شہادت دیتے ہیں کہ عہد اولا بالکل تباہ ہو گئے. جس میں پڑھا عہد اولا بالکل، یہ اس کے بعد جو ان کی یادگاریں تک دنیا سے مٹ گئیں. چنانچہ مورخین عرب جو ہیں انہیں عرب کی میں باعدہ کہتے ہیں، یعنی کہ وہ معدوم اقوام میں سے شمار کرتے ہیں. پھر یہ بات بھی عرب پہ تاریخی طور پہ مانی جاتی ہے کہ عاد کا صرف وہ حصہ باقی رہا جو سیدنا ہود کا پیروکار تھا. انہی بقایا عاد کا نام تاریخ میں عاد ثانیہ ہے، یعنی جو بچ گئے ہود علیہ السلام کے ساتھ جو بچ گئے، ان کے سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے، جو لوگ بڑھے، وہ عاد ثانیہ ہے. عاد ثانیہ پھر وہی، اسی لیے انہی کو کہا گیا کہ ہم نے تمہیں جانشین بنایا. ان کا تو یہ پھر ان کی آگے بھی یہ جانشین بنے ہوں گے یقیناً، جب چلتے ہیں تو آگے وہ جانشین بنتے ہیں اس قوم کے. تو اللہ تعالیٰ جڑ کاٹ دیا، ان کا نام و نشان تھا، کوئی چیز بچی نہیں، کوئی آثار نہیں ان کے. حالت یہ کہ وہاں پہ حالانکہ وہ یہ وہاں کے یمن کی طرف کے رہنے والے تھے، اور وہاں کا یمن کا ایک شخص آیا تو سیدنا علی نے حضرت موت کے کہ تو نے ایک سرخ ٹیلا دیکھا ہوگا جس میں سرخ رنگ کی راکھ جیسی مٹی ہے، اس کے آس پاس پیلو اور بیری کے درخت پر کثرت ہے. وہ ٹیلا فلاں جگہ حضرت موت کی موت میں ہے، اس کا امیر المومنین جو دیکھا ہے. آپ نے کہا تو نہیں، لیکن ہاں حدیث پہنچی ہے کہ وہیں حضرت حود علیہ السلام کی قبر ہے. تو اس سے یہ بتا دیں کہ یہ بستیاں یمن میں تھیں، اور کہ اسی کے لیے ان کے پیغمبر وہی مدفون ہیں. یہی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو تباہ کرتے ہیں تو پھر اس کا کوئی نشان بچتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے